بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید کی ہدایت تمام بنی نوع انسان کے لیے عام ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ لہذا قرآن پاک قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ ہدایت ہر انسان کو اس سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کی ہدایت سے مکمل طور پر استفادہ صرف متقین ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس کی ہدایت سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے، اس کے جملہ فیوز و برکات سے مکمل طور پر مستفید صرف متقین ہی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جب یہ زرخیز زمین پر ہوتی ہے تو وہاں سے لہلہاتی ہوئی عمدہ فصلیں اگتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو رزق فراہم ہوتا ہے۔ اسی طرح باغات اپنی بہار دکھاتے ہیں، وہاں کھلنے والے پھول نظر کو جاذبیت بخشتے ہیں، اور ان کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ باغات میں پیدا ہونے والے عمدہ پھل اپنی شیرینی سے اور اپنے اعلیٰ ذائقے سے کام و دہن کے لیے لذت کا سامان فراہم کرتے ہیں، لیکن یہی بارش جب کسی عمدہ زمین کی بجائے بنجر یا کلر زدہ زمین پر ہو تو وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں، جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اکثر اوقات تو ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ بارش کسی گندگی کے ڈھیر پر ہوتی ہے تو وہاں مزید بدبو اور تعفن پھیل جاتا ہے۔ متقین کے دل کی زمین چونکہ عمدہ ہے، زرخیز ہے، لہٰذا جب وہاں رحمت الہی کی بارش قرآن پاک کی صورت میں ہوتی ہے تو وہاں سے نیک اعمال کی ایسی اعلیٰ فصل اگتی ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ لیکن وہ شخص جس کا دل کفر و شرک کی نجاستوں سے یا بدعمالیوں کی غلاظتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جب وہ قرآن پاک سنتا ہے تو اس کو کوئی خاص ہدایت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو ہدایت کی بجائے مزید اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تقوی خوف خدا کے تحت دل میں پیدا ہونے والی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا یقین پختہ ہوتا ہے، اور خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ چنانچہ متقی شخص کو نیک اعمال کی طرف بہت زیادہ رغبت ہونے لگ جاتی ہے، اور گناہوں سے شدید نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ تقوی تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ عبادات اور معاملات میں تقوی کی حیثیت جسم میں روح کی سی ہے۔ جس طرح جملہ عبادات کا منتہائی مقصود یعنی اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اسی طرح تمام عبادات بھی تقوی حاصل کرنے میں معاونت فراہم کرتی ہیں۔
جس طرح جسمانی پیکر کی خوبصورتی لباس سے ہے، اچھے لباس سے انسان کی شخصیت پرکشش اور جاذب ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس سے ملنا اور اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے تقوی اخلاقی اور روحانی پیکر کا لباس ہے، اور یہ انسانی شخصیت کو اتنا جاذب نظر، اتنا خوبصورت اور اتنا پرکشش بنا دیتا ہے کہ مخلوقات اس کی گرویدہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و عظمت کا معیار صرف تقوی ہے، وہ صرف متقین ہی کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما کر ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ متقین کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان کے اعمال کی اصلاح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں کامرانیوں سے نوازتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اہل تقوی کوئی بھی کام کرتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے پیش نظر ہر کام کرنا ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ صرف وہی اعمال اختیار کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو۔ جب بندہ اختیار الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور اپنے تمام اختیارات سے دستبردار ہو جاتا ہے تو تمام غم و اندوہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رضائے الہی مرد حق کو رنج و ملال سے نجات دیتی ہے، غفلت کے چنگل سے چھڑاتی ہے اور غیروں کے اندیشے کو دل سے زائل کرتی ہے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار پوری رات آرام فرما نہیں ہوئے، سوئے نہیں، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کرتے رہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے عذاب دے تو میں تیرا بندہ ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں، اور اگر تو مجھ پر رحم فرمائے تو بھی میں تیرا بندہ ہوں، تیرا اطاعت گزار ہوں اور تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو رضائے یار میں آئے۔